إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری قرآن سٹڈی کلاس میں. آج ہم انشاءاللہ سورہ منافقون پڑھیں گے، اور سورہ منافقون یہ قرآن کا 28 جز چل رہا ہے، یعنی قرآن کے ہم آرڈر میں جو پڑھتے ہیں تو ٹورڈز دا اینڈ یہ سورہ آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے شروعات میں شروع کیے تھے سورہ بقرہ میں بھی منافقون کی کوالٹیز دی تھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز کی کوالٹی سورہ بقرہ کی بگننگ میں ہی دی ہوئی، 3 کیٹیگریز کے لوگ، اس میں تیسرے منافقون، اور منافقون کے بارے میں سب سے زیادہ ڈیٹیلز تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سٹارٹنگ سے جو دیکھ رہے تھے تو ابھی اینڈنگ آف دا قرآن تک بھی ہمیں وہ چیز کنٹینیوس مل رہی ہے کہ منافقون کے تعلق سے ڈیٹیلز، منافقوں کے تعلق سے ڈیٹیلز یہاں بھی موجود ہیں. ہم آج ایک فارمیٹ یہ فالو کریں گے کہ آپ سب کو میں انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں، آپ سب کو لیکن خیال رکھنا ہے اننیسیسری آپ انمیوٹ نہ ہو جائے، مطلب آپ اپنے آپ کو اننیسیسری انمیوٹ نہ کریں. لیکن جہاں کہیں ہمیں منافقوں کی کوالٹی ملے گی، ہم ایک ایک کوالٹی، ایک ایک آیت پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بھی موقع دوں گا آپ کو اس میں منافقوں کی کیا کوالٹی ملے گی وہ آپ کو بتانا ہے کہ منافقوں کی یہ کوالٹی ہمیں مل رہی ہے اس آیت میں. تو ایک ایک آیت پڑھ کے وہاں پہ کیا کوالٹی مل رہی ہے ہم دیکھیں گے، اور ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. بعض اسکالرز نے بتایا کہ یہ سورہ میں 15 خصوصیات منافقین کی دی ہوئی ہے، منافقوں کی 15 کوالٹیز دی ہوئی ہے، خصوصیات. اور منافق جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی ڈینجرس طبقہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر سے کہتے ہیں کہ مسلمز ہیں، جبکہ اندر سے وہ ہوتے ہیں کافر، اندر سے ہوتے ہیں ریجیکٹرز، اسلام کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، باہر سے مسلم کا آئیڈینٹی کیری کرتے ہیں، اور ڈبل لائف جیتے ہیں یہ لوگ، یعنی ان کی ایک ٹائپ کی ڈوئل لائف ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ. تو باہر دکھنے کے لیے وہ لوگ مسلم دکھتے ہیں، لیکن اندر کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں، ڈس بلیورز ہوتے ہیں. تو اب بھائی ڈس بلیور ہو تو اپ فرنٹ رہو نا، اپ فرنٹ رہو. تم اس طرح سے ڈبل آئیڈینٹی کیوں جیتے ہو؟ تو یہ کون ہے؟ دشمن ہے، یعنی ڈس بلیورز ہوتے ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں میرے بردرز اینڈ سسٹرز، کہ بعض بلیورز میں بھی اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کچھ منافق کی کوالٹیز ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق ہے، اس میں کلیئر ڈسٹنکشن ہے کون منافق ہے کون نہیں ہے. جو منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہے ہی نہیں، جس میں ایمان ہی نہیں ہے. لیکن بلیورز میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان میں بعض اوقات کبھی کبھار کچھ منافقوں والی کوالٹیز دکھتی ہے. جیسے منافقین کی کئی کوالٹیز ہوتی ہیں. کیوں؟ اب دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو جب ڈبل لائف جیتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ کوالٹیز آنے لگتی ہیں، کچھ خصوصیات ان کی ہوتی ہیں. تو جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اس میں 3 نشانیاں ذکر ہے اس حدیث میں، ایک اور حدیث میں 4 نشانیاں ذکر ہے. اور بعض علماء کرام نے کتابوں میں جمع کیا ہے، جیسے آپ دیکھو گے کتاب ہے کہ سائنس آف ہپوکریٹ، اس میں 40 منافق کی 40 نشانیاں دی ہوئی ہے. چیٹ میں بالکل صحیح کسی نے بتایا کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی ان پر بھروسہ کرے تو بھروسہ توڑ دیتے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو تو فجر، تو پھر بد زبانی پہ اتر آتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ منافقوں کی خصوصی کوالٹیز ہیں. یعنی جو منافق ہوتا ہے نا، اندر سے ایمان نہیں ہے، اندر سے ڈس بلیور ہے، بس باہر بن کے بیٹھا ہے مسلم، تو اس کے اندر یہ کوالٹیز، کئی ساری کوالٹیز پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، منافق نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا کبھی کبھار اپنے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں منافق ہوں، حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے، وہ بلیور ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتے. لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ پھسل کر کے ان کے اندر کچھ کمزوریاں آتی ہیں.
اب اس کے اندر یہ جو کوالٹیز ہم پڑھیں گے اس سورہ کے اندر، تو ایک انسان اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر ایسی کوالٹیز نہ آ جائے، میرے اندر ایسی چیز نہ آ جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک مومن کو امید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے نکالے گا اجالے کی طرف انہیں نکالے گا مومنوں کو. ہاں بلیورز کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے یخرجہم من الظلمات الی النور، ہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گا ان کی ایمان کی بنیاد پر. تو اللہ پہ سچا ایمان ہے نا، تو ایمان سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. ٹائم لگے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ایک انسان پھسلتا ہے اور پھر لانگ رن میں وہ چیز اس کی چینج ہوتی ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے انٹروڈکشن میں بتائی، کیونکہ اس بیسس پر ہے نا بعض لوگ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں نہیں میں تو منافق ہوں، پھر سمجھتے ہیں پھر میں تو ہوں ہی نہیں اسلام میں. نہیں ایسا نہیں ہے، شیطان وہ مایوس کرنا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے نا ارے تمہیں کیا، تمہارے پاس کوئی امید نہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو ایک انسان کو مایوس کر دینا چاہتا ہے شیطان. تو شیطان بھی یہ ٹاپک پڑھا ہے، شیطان کے پاس بھی یہ ٹاپک کی نالج ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرح سے کنفیوز کریں تاکہ وہ پھسل کر کے ایمان سے باہر نکلے. تو میں آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ لوگوں کو رائٹ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے کوئی منافق کی کوالٹی دکھیں تو امیجیٹلی بتا دیں، اور ہم لوگ وہ کوالٹیز کی 15 کی لسٹ جو علماء نے بتائی ہیں وہ ہمارے پاس بھی اپنی خود کی لسٹ ہونی چاہیے کہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ ہاں مجھے یہ کوالٹیز یہاں پہ دکھی. اچھا منافقوں کے تعلق سے ڈیٹیل میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ نساء، کئی جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں. منافقوں کے تعلق سے کئی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں. بلکہ یہاں پہ بھی ہم جو یہاں پہ آئے ہیں تو تھوڑا پچھلی صورتوں میں بھی کچھ منافقوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کنسولیڈیٹڈ ہے ایک جگہ پر ہمیں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں. جب اذا سے شروعات ہوتی ہے تو جاء حالانکہ عربک کے اندر پاسٹ ٹینس ہے، لیکن جب اذا بگننگ میں آتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، فیوچر بن جاتا ہے. وہ فیوچر کے لیے خاص ہوتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے یا آتے ہیں، آئیں گے. قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اب وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نشهد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. تو منافقین آ کر کے کیا کہتے ہیں، یہ سب منافق کیا کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اب عربک کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ ورڈ ہے یہ. انا جب آتا ہے نا تو اس انا جو ہے یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یقیناً. اور جو لام آیا نا وہ لام توقید ہے، لام بھی ہے تاکید کے لیے آتا ہے، مطلب ایمفسس کے لیے آتا ہے، ڈبل ایمفسس ہے. اور جملہ اسمیہ جب ہوتا ہے نا تو جملہ اسمیہ عام طور پہ کوئی ایک ایمفسس اس کے اندر جملہ اسمیہ فارمیٹ میں جب آتا ہے نا تو اس کے اندر بھی ایمفسس ہوتی ہے، ہاں نارمل. تو یعنی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہے، انک لرسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا ایک کوآرڈینیٹر ذرا آپ تھوڑا دھیان دیجیے، کسی کو انمیوٹ ہو جائے نا تو ان کو میوٹ کرتے رہیں. برادر عاطف حسین آپ کو پلیز اپنا میوٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اوکے، تو انک لرسول اللہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے، آئی تھنک نہیں ابھی نہیں چلے گا فارمیٹ، کہ کوئی نہ کوئی میوٹ ہوتا رہے گا تو ہم لوگ اس سے ہوتے رہیں گے. اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. اب وہی انا اور اللہ کے ساتھ میں ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں. ہاں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوآرڈینیٹر جو ہوں، جو کو ہوسٹ ہیں، آئی تھنک کوئی ہے، میں کسی کو بنا دوں، یا تو شکیل بھائی ذرا نماز پڑھنے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی نماز کا وقت ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، یا میں آپ سب کو دے رہا ہوں، آئی تھنک انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ خیال رکھیے اپنے آپ کو انمیوٹ. تو پہلی کوالٹی ہمیں مل گئی جی، پھر سے انمیوٹ کریے، لیکن فاسٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ٹائم میں ختم ہو جائے. ہاں جی، انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب یہاں پہ ایک بات غور کریے، پہلی کوالٹی جو سسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ کیا ہے، منافقین کی کوالٹی ایک مل گئی کہ یقیناً منافقین کیا ہے، جھوٹے ہیں.
تو منافقین کی پہلی کوالٹی کیا ملتی ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جھوٹے ہوتے ہیں منافقین. تو یہ ہمیں دھیان دینا ہے, ہمارے اندر ایسی کمی نہیں آنی چاہیے. مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کیا کوالٹی بتائی ہے؟ صادق ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں. تو منافق کی کوالٹی کیا ہے؟ لکاذبون, ان المنافقین لکاذبون, یقیناً منافقین یقیناً جھوٹے. تو یہاں پہ 2 بار یعنی تاکید کے ساتھ میں آیا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ منافق جھوٹے ہوتے ہیں, لیکن کیا چیز جھوٹی ہے یہاں پہ اوپر کے سینٹنس میں؟ کیا ان کا جھوٹ یہاں پہ ذکر ہے؟ کون بتائے گا؟ گواہی دینا. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کیا چیز جھوٹ ہے اس میں بتائیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پریٹینڈ کر رہے ہیں رسول کے آگے. ان کا ایمان. یہ بات غور کریے کہ وہ جو یہ گواہی دے رہے ہیں نا, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. تو یہ جو نشہد ہے نا, جو وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی گواہی ہے, یہ ان کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں نشہد. تو اللہ تعالیٰ نے لکاذبون میں کیا بتایا؟ ان المنافقین لکاذبون, کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ ان کی گواہی کے تعلق سے جھوٹے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی کہ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, تو کس چیز میں جھوٹے ہیں؟ ان کے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ ایک اور چیز, دوسری خصوصیت یہاں مل گئی کہ وہ بلیورز نہیں ہوتے, وہ مومن نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ وہ جھوٹے ہیں, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ یہ گواہی ان کی جھوٹی گواہی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ گواہی ان کی جھوٹی گواہی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا 2 خصوصیات منافقین کی آ چکی ہے. ہاں, اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز, منافقین کا ٹاپک اتنا ڈیٹیل میں کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ بہت ڈینجرس ٹاپک ہوتا ہے. یہ امت مسلمہ کو بہت نقصان منافقین نے پہنچایا ہے پاسٹ میں بھی, اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. زندگی آزمائش کی چیز ہے, دنیا جگہ ہی آزمائش کی ہے. یہاں پہ تو امتحان آنے ہی تھے, لیکن یہ منافقین ایک ٹف امتحان ہے, بہت سنبھال کے چلنا ہے. آج بھی آپ دیکھوں گے بہت سارے ایسے لوگ دکھیں گے آپ کو ٹیلی ویژن وغیرہ پر بھی, اپنے آپ کو مسلم نام سے آ کر ریپرزینٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک وہ ہوتا ہے جو نان مسلم جو آ کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, سب کو دکھتا ہے. لیکن ایک جب مسلم نام کے ساتھ آ کے کوشش کرتے ہیں, یا پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو, ایسے میں نے خود دیکھا ہے, ایسے فیک لوگ جو مسلم نام سے پریٹینڈ کر کے آتے ہیں ایسے یوٹیوب پہ آن لائن سٹریمز میں, کہ جیسے کہ ہم مسلم ہیں, اور پھر مسلم ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ کچھ الفاظ سے بھی ہم کیچ کر سکتے ہیں. ہاں, الفاظ سے بھی بعض اوقات کیچ کر سکتے ہیں کہ مسلم جس طرح سے بات کرتے ہیں, ہم لوگ مذہب کو دین بولیں گے, مذہب بولیں گے, ہم دھرم نہیں بولتے عام طور پہ. مطلب ایسے الفاظ سے بھی کیچ کر سکتے ہیں کہ نان مسلم اوریجن کے لوگ ہیں, لیکن پریٹینڈ کر کے آ رہے ہیں مسلم ہیں, پھر آ کے بولیں گے اوکے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہیں, یعنی کہ منافق ہوئے نا, جب بولتے ہیں ہم مسلم ہیں, اندر سے مسلم نہیں ہوتے ہیں, اور پھر ان کا مقصد ہوتا ہے آ کر کے کسی طرح سے لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کریں. اسی طرح ایسے بعض لوگوں کو اسلام کے اسپوکس پرسن بنا کر کے لایا جاتا ہے, ہاں, دھرم گرو کے طور پر. کون لوگ ہیں, کیا ہے یہ بھائی, کون سے دھرم گرو, ہاں کون سے دھرم گرو کہاں ہے, لاؤ ان کا کچھ بیسس کہاں ہے. تو ایسے لوگ جو آ کر کے اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کو کہ لوگ اس میں بدزن ہو. تو یہ منافقین کی بہت ساری شکلیں ہمیں دکھ رہی ہے آج کے زمانے میں بھی. آف کورس ہم کسی کے ایمان کے بارے میں کمنٹ کرنے میں ہم کیونکہ منافق جب کہا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ اسے کافر کہہ رہے ہیں, اور تکفیر کا ایک ٹاپک آ گیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے احتیاط کا ٹاپک. احتیاط کا ٹاپک, منافقین کی کچھ کوالٹیز ہمیں دی ہوئی ہے, اور یہ 2 چیزیں ہم نے دیکھ لیا آلریڈی. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا دوسری آیت میں, اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے, اور تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کریں, روک دیں. تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا ان کا مقصد ہے. صدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکنا ان کا مقصد ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, فصدوا عن سبیل اللہ, یہ جو بات دی ہے نا, یہ ان کا گول یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور کیا پتا چلا آپ کو منافقین کے بارے میں؟ انہم ساء ما كانوا يعملون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ برا ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں نا وہ لوگ, یہ بہت برا ہے. ساء برا ہے, کس کے لیے برا ہے؟ ان کی خود کے لیے برا ہے. ساء ما كانوا يعملون, اور فتنے کے اعتبار سے ہمارے لیے بھی برا ہے. ہمیں سمجھ کے چلنا ہے, احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے کہ ان کے اندر کیا چیز دکھ رہی ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً, چلیے کیا کوالٹی دکھ رہی ہے آپ لوگ بتائیے, کون بتا رہا ہے؟ منافق کی کوئی کوالٹی آپ کو ملی نہیں ملی؟ جھوٹی قسمیں کھاتے, جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں.
قسم کھا کھا کے کہیں گے، قسم کھا کھا کے کہیں گے، اور انہوں نے اپنی قسموں کو کیا کیا ہے، ایک ڈھال کے طور پہ یوز کرتے ہیں، ڈھال کے طور پہ. ہاں یہ بھی ایک چیز ہمیں مل رہی ہے، یہ ہم اس میں اسی میں کمبائن کر رہے ہیں، 3 کوالٹی ہو گئی. اور کیا دیکھا ان کا کیا مقصد ہے، ان کا مقصد یہاں دیا ہوا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پھیلانا، کتنا پھیلانا. صد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ وہ کسی طرح سے اللہ کے دین سے، سچائی کے دین سے لوگوں کو روکے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے، صد عن سبیل اللہ. ہاں تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ آپ نے 4 چیزیں منافقین کے تعلق سے، لوگوں کو مس گائڈ کرنا. اور آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کی کوالٹی کیا ہے، سورہ توبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی کوالٹی یہ ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور منافقین کی کوالٹی کیا ہے، سورہ توبہ کے اندر ہی ذکر ہے، آیت نمبر 71 کے آگے، آئی تھنک 72 73 وہاں کہیں ہے، اس میں آتا ہے کہ منافقین یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ. اب ہوتا کیا ہے نا، ایک مسلم جب کچھ بولتا ہے نا تو لوگ ان کو ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں، بولے ہاں یہ مسلم بول رہا ہے، یہ مسلم ہے جو بول رہے ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے، ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جج کرنا ہے کہ کون کیا ہے، کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے. تو بعض اوقات بعض لوگ ایسے مسلم لکنگ نیم سے، مسلم لکنگ کوئی پرسن سے امپریس ہو کر ان کی بات کو امپورٹنس دینے لگتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنس کسے دینا ہے، اللہ کی کتاب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کام کرنا ہے. اگر دلیل کی بنیاد پہ بات کریں گے تو منافقین ایکسپوز ہو جائیں گے، فصدوا عن سبیل اللہ کا ان کا گول ہے، وہاں پہ ایکسپوز ہو جائے گا. لیکن اگر لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کریں گے کہ ایک مسلم نام والا شخص یہ بات بول رہا ہے، تو وہ اپنے مقصد میں پورے کامیاب ہوں گے. فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون، تو بہت برا ہے وہ جو کرتے ہیں. آیت نمبر 3، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے. ایمان لے آئے یعنی لفظی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں جلالین، تفسیر جلالین میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ آمنو سے مراد یہ ہے لفظی طور پہ ایمان لانا، لفظی طور پہ اقرار کرنا، لفظی طور پہ کلمہ پڑھنا، آمنو. ثم کفروا، پھر وہ انہوں نے کفر کیا، یعنی ان کے اندر جو حال ہے وہ انکار کا ہے. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، فطبع، طبع یعنی ان کی مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، اور وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، فہم لا یفقہون. تو آپ کو منافقین کی کیا کوالٹی مل رہی ہے یہاں پر، اور کیا کوالٹی مل رہی ہے، سب لوگ الگ الگ اسٹوڈنٹ، سب لوگ ٹرائی کریے جی. ڈائریکٹلی انمیوٹ کرنا ہے اپنے زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے. ہاں، زبان سے ایمان لاتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، یہ ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں، شروع میں جو آیا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اس میں. اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں، اور کیا پتا چل رہا ہے، دلوں پہ مہر لگتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. تو طبع علی قلوبہم، اور پھر کیا ان کی خصوصیت کیا مل رہی ہے، فہم لا یفقہون، تو ان کے اندر فقہ اور سمجھ، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. منافقین کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. فہم لا یفقہون، اور اسی لیے منافق ہے نا. کوئی منافق کیوں ہے، کیونکہ وہ ریالٹی نہیں سمجھ رہا ہے، ریالٹی نہیں سمجھ رہا ہے. اچھا وہ ان کی دلوں پہ مہر ہے تو کیوں مہر ہے، ان کے کاموں کی وجہ سے. آپ نے دیکھا جھوٹ بولتے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. تو یاد رکھیے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ جو دلوں پہ مہر لگنے کی سزا جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بعض بندوں کو، یہ کس بنیاد پہ دیتا ہے، یہ ان کے گناہوں کے، ان کے خود کے کرتوتوں اور کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو بھی علی قلوبہم، ہاں، تو وہ باہر سے جب جھوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. فہم لا یفقہون، ان کے اندر فقہ اور سمجھ نہیں ہوتی. تو دیکھیے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اللہ اس سے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں فہم لا یفقہون، کہ وہ ان میں سمجھ نہیں ہوتی. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ چیز کے اندر ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، اپوزٹ حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم سچے رہیں اپنے ایمان میں، ایمان کے دعوے میں سچے رہیں. ہم دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم دین کی جتنی سمجھ حاصل کریں گے اتنا ہم نفاق سے بچیں گے، اتنا ہم منافقوں کی چالوں کو بھی سمجھیں گے، اتنا ہم خود اپنے آپ کو منافقت سے بچا سکیں گے. دین کی سمجھ. لا یفقہون کون لوگ ہیں، منافقین کے اندر فہم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں قرآن میں.
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں یہ بہت بڑی وائرس ہے، یہ بہت بڑا سمجھ لو بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا کینسر ہے، تو یہ اس چیز سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ لا یفقہون میں نہیں، ہم حاصل کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، آپ جب انہیں دیکھتے ہو، ہاں جب آپ انہیں دیکھو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، مطلب آپ ان کے جسم کو دیکھ کر کے تعجب میں پڑھو گے، اچھا سمجھو گے، ہاں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈالیں گے۔ اب یہاں پہ یہ جو ورڈز ہیں نا، اجسامہم، جسم، جسم جسم یعنی صرف کیا مطلب معلوم ہے؟ جسم، باڈی، مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ جو ہے نا کیا بتا رہے ہیں معلوم ہے؟ ایکسٹیریئر، جسم، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لوگ، وہ لوگ آپ کو تعجب میں ڈالیں گے، یعنی لوگ، پرسن جو ہوتا ہے نا، پرسن ایک انسان جو ہوتا ہے نا، وہ جسم پلس روح، پرسنالٹی جو ہوتی ہے، لیکن یہاں ان کے اجسامہم کی جسم کے بارے میں بات آ رہی ہے، ان کا فزیکل اپیئرنس کی بات آ رہی ہے۔ اجسامہم مطلب تعجب میں ڈالیں گے، مطلب دیکھ کے وہ اچھا اچھے دکھ رہے ہیں، پریزنٹیشن۔ وَيَقُولُ، اور جب وہ بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کے باتوں کو سنتے ہو، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اب یہ بات مل گئی، جیسے کہ خشب مسندہ، یعنی کیا؟ خشب مسندہ یعنی کہ جو ٹرنک ہوتے ہیں نا، پیڑ کے جو تنے ہوتے ہیں نا، جو مسندہ، مسندہ یعنی اندر سے خالی ہے، ہاں اندر سے ہالو ہے، ہالو، جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ کے اندر کچھ کیڑے لگ گئے، اندر سے پورا کھا گئے، خالی ہے، باہر کا صرف کور ہے، تو خشب مسندہ، تو جو خشب مسندہ ہے یعنی کہ ایسی لکڑیاں جو اندر سے خالی ہے، اندر سے پوری ہالو ہے، تو یہ ان کو، ان کی باتیں سنیں گے تو پھر آپ ان کو پہچانو گے، ان کی باتوں سے آپ پہچان جاؤں گے، ان کی ہالونس پہچان جاؤں گے، اندر سے کھوکھلے ہیں، بالکل سی اندر سے کھوکھلے ہیں، تو باہر سے دکھنے میں اچھے، تو ہمیں ان کی کوالٹی کیا دکھ رہی ہے؟ ان کی باہر کی دکھنے کی، صرف باہر کی چیز اچھی ہے، اجسامہم، تو ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہم سے باہر نہیں، اندر سے باہر تک، باہر سے اندر تک ہم کیا ہوں؟ ہم بن جائیں، ہم جینوئن رہیں اپنے چیزوں میں، صرف باہر نہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں صرف باہر میں کاسمیٹک میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں باہر، لیکن ہم باہر سے اندر تک ہماری سچائی ہو، ہماری ایمانداری ہو، ہمارے اندر سنسیئرٹی ہو، اور وہ چیز میں ہم پھر کیا ہوں گے؟ ہم اس میں نہیں ہوں گے، خشب مسندہ ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ اپنے آپ کو بچانا ہے، ہاں اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ساری چیزوں سے۔ وہ یقول، تو اب منافقوں کو کیسے پہچانے؟ وہ یہاں دیا ہوا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں، تسمع لقولہم، آپ ان کی باتوں کو سنتے ہو، کانہم خشب مسندہ، جیسے کہ کیا ہے؟ جیسے کہ لکڑیاں جو اندر سے خالی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر پکار جو ہے، ہر جو آواز جو ہے، سخت آواز، ایوری کرائی، ایوری پکار، علیہم، ان کے خلاف ہے، ان کے اوپر ہے، مطلب کوئی بھی پکار لگتی، کوئی بھی بات آتی، ان کو لگتا ہے میں ٹارگیٹ ہوں، ان کو لگتا ہے میری بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے منافقین کی کوالٹی، یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ سب سے پوچھوں گا، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم لوگ بول رہے تھے نا اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہ کہیں ہمارے اندر کوالٹی نہ ہو، اب یہ جو بات ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہمارے اندر کوالٹی نہ ہو، کہ ہمارے اندر دین کا تفقہ ہو، ہمارے اندر ہم سچے ہوں، ہم اندر سے ہالو نہ رہیں، اندر سے باہر تک سنسیئر رہیں، تو یہاں پہ یہ کیا بات ہے کہ کل صیحۃ علیہم، وہ لوگ بھی جو ان کا معاملہ ہے کہ جیسے کچھ بات ہو، کوئی آیت آئی تو منافقین کو ایسا لگتا تھا ارے ہمارے بارے میں آ گئے، او ہم ٹارگیٹ پہ ہیں، ارے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں تو یہ کیا بات ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایمان والے صبر سے سنتے ہیں اور منافق ہر بات کو اپنے اوپر ہی لیتے ہیں۔ اپنے اوپر تو میں بھی لینے بول رہا ہوں نا کافی دیر سے، بدگمانی، کیا مطلب ہے؟ بدگمانی، اوکے سمجھ کو لے کر، اوکے، اور ٹرائی کریے آپ لوگ۔ ڈرپوک ہوتے ہیں وہ، ڈرپوک ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا اس آیت سے، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے یہ کیا ہے نا، دونوں میں فرق یہ ہے، ایک ہوتا ہے اپنی اصلاح کی نیت، اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ لوگ چال چل رہے ہیں، مطلب انسیکیورٹی ہوتی ہے ان کے اندر، یا سبونا کل صیحۃ علیہم، انسیکیورٹی ان کی دکھ رہی ہے نا ان کی، تو یہ لوگوں میں ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ
ان کے جیسے ہی لوگ جا کر سیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگے گا ہر پکار ان کے خلاف ہے، تو ان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے بہت بہترین طور پہ سیٹ ہو سکتے ہیں۔ باقی جو جینوئن لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ان کو ہمیشہ انسیکیور لگا رہتا ہے، انسیکیورٹی لگی رہتی ہے۔ اور بعض لوگوں میں کوالٹی ہوتی ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ وہ آفینس لے رہے ہیں، یعنی ان کی معاملہ کیا ہے نا، یہ اس میں آفینڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ چل رہا ہے، ہمارے خلاف چال چل رہی ہے، کیونکہ یہ چال چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہر چیز میں چال چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پیچھے سامنے والے بھی ہمارے خلاف چال چل رہے ہیں، یا سبون کل صیحۃ علیہم، ہر پکار انہی کے خلاف ہے، یعنی یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ یہ منافقوں کو پہچاننے کی چیز دی گئی ہے، کیسے پہچانا جائے، یہ اس طرح سے پہچانا جائے، کیسے بات کرتے ہیں تو باتوں میں خالی پن دکھائی دے گا، اور کیا دکھا، باہر سے دکھیں گے اچھے لیکن باتوں سے آپ پہچانیں گے اور ان کے ریئیکشن سے پہچانیں گے، کل صیحۃ علیہم، کہ ہر پکار ان کے خلاف ان کو ایسا لگے گا، ہر جو بھی چیز لگ رہی چیز ہے ان کے خلاف۔ ایسا کئی خطیبوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ کوئی خطیب نے جمعہ میں خطبہ دیا، درس دیا، اور پھر کوئی شخص کو لگ رہا ہے ارے میرے خلاف، ہاں تم نے میرے خلاف کیوں بولے، تم نے میرے خلاف کیوں بولے، ارے آپ کے خلاف تو نہیں بول رہا تھا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں تم نے میرے خلاف بولے۔ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ایسے ڈر جاتا ہے۔ دیکھو یہ منافقوں کی کوالٹی ہے، اور کسی مومن میں بھی کبھی آ سکتی کمزوری کے اعتبار سے، لیکن یہ منافقوں کی کوالٹی ہے۔ تو کیا کوالٹی آپ نے دیکھا ابھی تک اس آیت میں، بتائیے ابھی تک اس آیت میں کیا کیا کوالٹی دیکھے آپ لوگوں نے؟ باہر سے اچھے دکھتے ہیں لیکن کھوکھلی بات کہتے ہیں، باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، ہاں، اور انسیکیور فیل کرتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں، ہاں، ہر پکار ان کے خلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم العدو، یہ دشمن ہے، یہ لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، ان کے تعلق سے احتیاط رکھو، احتیاط رکھو، ان کے تعلق سے احتیاط رکھو، بی کیئرفل اباؤٹ دیم۔ قاتلہم اللہ، قاتلہ کا مطلب کیا ہے نا، ایکچولی قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، لیکن جب اللہ کے لیے آتا ہے قاتلہم اللہ مطلب اللہ انہیں برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ، قاتلہ یہ ماضی ہے، اور عربی زبان میں ماضی جو ہوتا ہے نا دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بتائی، قاتلہم اللہ بتایا ہمیں، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، انا یوفکون، کس طرح وہ بھٹک رہے ہیں، ہاں یوفکون، کس طرح سے وہ بھٹکتے ہیں پھرتے ہیں، کیسے، کہاں ڈیلیوژن میں۔ اب سوچو دنیا کی زندگی تھوڑی سی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور کاش کہ وہ سچے رسول کو دیکھ کر کے ان پر ایمان لا کے اپنی ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی پا لیتے۔ اب وہ منافق ہیں، کیا آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر بہت ہی افسوسناک بات یہ منافقوں کی کیا معاملہ ہے کہ ان کے پاس تو موقع ہوتا ہے، یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، یہ لوگ مسلم درس سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان کی سختی ہوتی ہے، دل کی سختی، کہ اس کے بعد وہ کوئی چیز کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، انسیکیورٹی، اندر جاؤ، نصیحت حاصل کرو، سوچو، غور کرو، اپنی اصلاح کرو، وہ سب نہیں ہوتا ہے ان کے اندر۔ وہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر، بس اپنے ٹیمپرری ورلڈلی دنیا میں کوئی ان پہ کوئی ملال نہ کرے، کوئی انہیں نشانہ نہ بنائے، ان کو یہ چیز سب سے پرائمری کنسرن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باہر کا فساد ہے نا، باہر کا ایک فساد، ایک جھوٹا ایک فرنٹ ہے، وہ فرنٹ میں کوئی ہول کرے ان کو نہیں چلے گا، ان کے لیے فرنٹ کو برقرار رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یوفکون، کہاں وہ بھٹکے پھر رہے ہیں، ہاں قاتلہم اللہ، ہاں اللہ انہیں غارت کرے، برباد کرے، انا یوفکون، کہاں وہ بھٹک رہے ہیں۔ ہاں تو یہ لوگوں کا ایسا معاملہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، کیوں افسوس کی بات ہے، سنو، دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو کوئی بھلا آدمی بتانے والا نہیں ملتا ہے، نصیحت دینے والا کوئی نہیں ملتا، سمجھانے والا کوئی نہیں ملتا، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ ان کا بھی امتحان ہے، ان پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑی نعمت دنیا میں یہ ہے نا کہ آپ کو حق بات سننے ملے، آپ کے کانوں میں حق کی بات پہنچے، آپ دین سے آپ کا تعلق ہو، یہ بہترین چیز ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے ان کا تعلق جڑا، لیکن جھوٹے لوگ، ان کا جھوٹ ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ ہاں نیکسٹ آیت نمبر 5، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگیں گے، لووا رؤوسہم، تو اللہ وہ کیا کرتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں اپنے سروں کو، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ دیکھو گے انہیں، یسدون، کہ وہ جیسے کہ آڑ پیدا کر رہے ہیں، ہاں آڑ پیدا کر رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں چیز سے، وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے، ہاں تکبر کرنے والے ہیں، مستکبرون، ہاں وہم مستکبرون۔ چلیے کوالٹی کیا ملی ان کی،
منافقین کی کیا تکبر کوالٹی کرنے والے. تکبر ہوتا ہے ان میں, ایروگنس ہوتا ہے, کیونکہ جن کے اندر ریئل نہیں ہوتا ہے نا ان کے پاس تکبر کی ایک ایروگنس ہوتی ہے. ہاں جس کی تکبر, وجہ سے معافی نہیں مانگتے اور معافی نہیں چاہتے وہ. ہاں, اور ہوا کیا تھا, یہ معاملہ ہوا تھا عبداللہ بن ابئی کے تعلق سے. عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ احد کی جنگ میں وہ 1/3 اپنے لوگوں کو لے کر واپس آ گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جمعہ کے دن عبداللہ بن ابئی کا ایک آرٹیفیشل معاملہ تھا, اور منافقین کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معافی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ایک انٹرسٹنگ حدیث ہے. یہ عبداللہ بن ابئی کے تعلق سے جو احد کی جنگ کے بعد کی بات ہے. ہاں, احد کی جنگ کی بات ہے. جی ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ کیا ہے, منافقوں کا معاملہ کیا ہے. اوکے, ہوا یہ تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1/3 سولجرز کے ساتھ میں عبداللہ بن ابئی واپس آ گیا. اب جمعہ کے دن کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابئی کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے جمعہ کے ٹائم پر ایک اعلان کرتا تھا, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا تھا اس طرح سے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا خیر خواہ ہے. لیکن جب احد کی جنگ کا معاملہ ہوا اور ایک طرح سے وہ ایکسپوز ہوا, اس کے اندر اس کی معاملہ ایکسپوز ہوا عبداللہ بن ابئی کا, تو اس کے بعد جب صحابہ نے اس کے اوپر اس کو کہا کہ اب یہ تم بات مت کہو اس طرح کی بات, تو وہ غصے سے باہر نکلا. جمعہ کی نماز کا وقت غصے سے باہر نکلا, تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا, کسی نے کہا ان سے, انصار میں سے کسی نے کہا, اوتھینٹک حدیث ہے, کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا. تو انصار میں سے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو, اللہ سے آپ تمہارے لیے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو اس نے کہا کہ میں کوئی اس چیز کا محتاج نہیں ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں. ہاں, تو جب کہا جاتا کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس اور وہ تمہارے لیے دعا کرے, تو کیا کریں, منہ پلٹ کر کے چلے جانا. ہاں, آڑ جیسے دور کر لینا اپنے آپ کو اس چیز سے, وہ مستکبرون, اور تکبر کرنا. ہاں, تو جیسے کہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کوالٹی, منافقوں کی کوالٹی. اس میں یہ بات کی دلیل بھی ہے کہ ایک زندہ انسان کسی ایک دوسرے زندہ انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرے, یہ ثابت شدہ ہے. اور منافقوں کے تعلق سے بھی بات یہ آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. منافقوں کے تعلق سے بھی بات آئی تھی, حالانکہ منافقوں کے تعلق سے ایک اور بات اگلی آیت میں آنے والی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ایک انسان زندہ انسان کسی زندہ انسان کے لیے دعا کرے, یہ ثابت شدہ وسیلوں میں سے ہے. جو ثابت شدہ وسیلے ہوتے ہیں نا 3, اس میں سے ایک یہ ہے. کیا ہے, ایک اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا کہ اللہ تو مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے. تو ناموں اور صفات سے پکارنا. ایک ہوتا ہے کوئی زندہ شخص آپ کے لیے دعا کرے, اور تیسری چیز ہے اپنی نیکیوں کے حوالے سے اللہ سے دعا کرنا. تو یہ سب ثابت شدہ وسیلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, استغفرت لہم, کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, ام لم تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو, دونوں برابر ہے. آپ دعا کرو یا نہ کرو برابر ہے. لن یغفر اللہ لہم, اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق قوم, جو فاسق ہوتے ہیں, نافرمان, گناہوں کے کام کرنے والے, ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کسے ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت کسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں کوشش کرے, جو نیک راستے پہ چلے, جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. یہدی الیہ من اناب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. لیکن کسے ہدایت نہیں دیتا ہے؟ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کنٹینیوس, سورہ صف میں بھی آیا تھا نا, سورہ صف میں بھی آیا تھا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ چیزوں سے ایک کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے, نہیں, اللہ کی ہدایت دینے اور نہ دینے میں انسان کے کام ہوتے ہیں جو ریزن بنتے ہیں کہ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت کی توفیق کسے ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے, جو نیک راستے پہ چلتا ہے. کون ہدایت سے دور ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے, گناہ فرمان ہوتا ہے, گناہ کے کام کرنا ہوتا ہے, جھوٹے کام کرنے والا, جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں ہدایت اور گمراہی کے. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے, تو سورہ توبہ کی ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی سٹڈی میں, کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کرو تو بھی, شکیل بھائی ذرا آپ دیکھیے, تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا.
ہاں وہ آیت اس آیت کے بعد میں نازل ہوئی تھی ایسا کہتے ہیں. تو اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرو، 70 یعنی کہ عدد کثیر بتانے کے لیے نمبر 70 لایا جاتا ہے. وہ سورہ میں، سورہ توبہ میں ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ یہ دیا ہے لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا. مطلب ایک شخص جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، جو باہر سے نان مسلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مغفرت میں ہمیں منع کیا گیا کہ جو منافق ہو یا مطلب جو اوپن منافق ہو. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ کسی کے اوپر گمان کر کے انگلیاں لگانا کہ بھئی یہ منافق ہے وہ منافق ہے، یہ خود ایک تکفیر کا ٹاپک ہو گیا. تکفیر کے ٹاپک میں بہت احتیاط برتنا چاہیے، کسی کو غیر مسلم نہیں بولنا چاہیے اور کسی کو اسلام سے باہر نہیں بتانا چاہیے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں نا، لوگ جھگڑے میں یوز کرتے ہیں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تم تو منافق ہو. انہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک فیصلہ کر رہے ہو آپ اس کے ایمان کے تعلق سے فیصلہ کر رہے ہو. اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ آپ یہ اس طرح سے فیصلہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کی بنیاد پر کام کیا، اور صحابہ بھی وحی کی بنیاد، جو وحی کی بنیاد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی، اس کے بنیاد پہ جو انفارمیشن ان کو ملی، اس بنیاد سے انہوں نے معاملہ کیا. باقی لوگ کسی کے بارے میں ایسا معاملہ دکھ بھی رہا ہے تو بھی اسے مسلمانوں میں شامل رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایک زندگی کے ایک سٹیج میں منافق ہوتا ہے، بعد میں جا کے ایمان والا بن جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ. ہاں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی کہ جو اس حال میں ہے نا، جو بدلتا نہیں اپنا حال، تو اس کے لیے مغفرت کی معاملہ ہی نہیں. جب وہ انکار کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اور ہم کہیں اللہ تیرا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تیرے ساتھ اوروں کو شریک کر رہا ہے، انکار کا راستہ لے اللہ معاف کر دو. نہیں، اللہ نے آلریڈی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آیت نمبر 7، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر مت خرچ کرو. یہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ خاص طور سے مہاجر صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو مہاجر صحابہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ منافقین کی کیا معاملہ تھا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کے اوپر خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ چھوڑ نہ دے انہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دے، بکھر نہ جائے، الگ نہ ہو جائے، تب تک خرچ مت کرو. یہ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو فائنینشلی تڑپاؤ، ان کی کچھ مدد مت کرو یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دیں. اب یہ چیز میں آپ کانٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں انصار کا، کہ انصار کا معاملہ کیا تھا؟ ہم سورہ حشر میں پڑھ چکے ہیں، تھوڑا ہی پہلے سورہ حشر میں پڑھ چکے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے تو بھی اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے مہاجر صحابہ. یؤثرون علی انفسہم، یہاں پہ ان کا اپوزٹ ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں. تو آپ ان کی ایک اور خصوصیت دیکھ رہے ہو، کیا ہے؟ کہ نہیں خرچ کرنا، جو وہ کہتے تھے یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اسپینڈ نہیں کرنا، خود بھی نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو ابھارنا کہ نہ خرچ کریں، یعنی ایک دوسرے کو ابھارنا کہ نہ خرچ کریں. اور یہ ان کی دشمنی ہے. دشمنی کس طرح سے؟ کہ کس طرح سے وہ بغض رکھتے ہیں علی من عند رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں ان کے ساتھ میں بغض رکھنا، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. کہ جو صحابہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے، جنہوں نے ارلی ٹائم میں سپورٹ کرنے کا نیک کام کیا، اجر حاصل کیا، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا رول ادا کیا، تو وہ لوگوں کے خلاف بغض رکھنا اس طرح کا. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یعنی کہ ینفضوا کا مطلب وہ ان میں کسی طرح سے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ان کا گول کیا ہے؟ حتی ینفضوا. منافقین جو ہے ان کا گول کیا ہے؟ ان کا گول یہ ہے کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، یہ ان کا گول ہے. حتی ینفضوا، ان کا گول یہاں واضح ہو رہا ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی کے زمانے میں جو نیک لوگ ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو دین میں ساتھ دیتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ نیک کام کرنا چھوڑ دیں، کسی طرح سے یہ لوگ اچھا کام کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. حتی ینفضوا، یہاں یہ نیک کام لوگوں کو دور کر دیں. تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ ان کا معاملہ تھا، منافقین کی سوچ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے تو صحیح، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سوچ لو، سن لو، سب لوگ اپنی سوچ یہی بنا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے ہے خزانے آسمان و زمین کے. آسمان و زمین کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. کیوں؟ کس کے ہے؟ آپ کے پاس جو مال ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ کس کا مال ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. یہاں پہ اور وضاحت کے ساتھ ہے، آسمان و زمین کے خزانے جو ہے وہ سب اللہ ہی کے ہیں.
اللہ ہی کے ہے. اگر ہمارے ہوتے تو ہم ساتھ میں لے کر جاتے نا. قبر میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نکل جاتے ہیں, آتے ہیں تو خالی ہاتھ, جاتے ہیں تو خالی ہاتھ, درمیان میں ہمارے پاس ہوتا ہے مال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض, اللہ ہی کے ہے آسمان و زمین کے خزانے. ولکن المنافقین لا یفقہون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن منافقین میں سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ ایک اور چیز مل رہی ہے ہمیں, نا سمجھ ہوتے ہیں, لا یفقہون. ہاں لا یفقہون, ان میں سمجھ نہیں ہوتی. ولکن المنافقین لا یفقہون. اب یہ غور کریے کہ یہاں پہ متکبر ہوتے ہیں دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا, یہ والی آیت میں 3 نمبر میں, فہم لا یفقہون. لا یفقہون والی بات دوسری بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ لا یفقہون. تو یہ لا یفقہون کی بات ہے نا, ایمفسس کے ساتھ موجود ہے. یعنی آیت نمبر 3 میں بھی آیا تھا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, اور یہاں پہ ان کے لا یفقہون کی ایک چیز ان کی زبان کے الفاظ سے مل رہی ہے. ہاں الفاظ سے مل رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تمہیں کیا لگتا ہے تم خرچہ کر رہے ہو؟ آپ سب بھی یاد رکھیے, اگر کوئی نیک کام میں آپ خرچ کرتے ہو نا, یہ مت سمجھو میں خرچہ کر رہا ہوں. اللہ ہی کے خزانے آسمان و زمین کے, ہاں اللہ ہی کے ہیں. اور منافقین میں یہ سمجھ نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہے, ان کو لگتا ہے میرا مال ہے میں نہیں خرچ کروں گا. ارے تم ہو کون, تم تو خالی ہاتھ دنیا سے جانے والے ہو. ہاں تم ہو کون. ولکن المنافقین لا یفقہون, منافقین نہیں سمجھتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کے الفاظ دیکھیے, لئن رجعنا الی المدینۃ, اگر ہم مدینہ واپس آ جائیں, لیخرجن, جب ہم مدینہ واپس آ جائیں, لیخرجن الاعز منها الاذل, ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. ذلیل لوگوں کو یعنی کہ ان کی بات کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ, ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں جو عزت والے ہیں یعنی منافقین کے فالوورز جو ہیں وہ نکال دیں گے, کن کو باہر, صحابہ کو باہر نکال دیں گے. ہاں تو یہ ان کا معاملہ تھا, چال تھی ان کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافقین کے پاس علم نہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, دونوں چیزیں آ چکی ہے. اور ان کی بغض, ان کا بغض, ان کی چالیں, یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چالیں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے نا ہمارے پاس ہے. وہ سمجھتے تھے ہم لوگوں کے پاس عزت ہے, کیونکہ دنیاوی طور پہ اگر کسی کے پاس مال ہے, فالوورز ہے, دولت ہے, طاقت ہے, تو سمجھتے ہیں عزت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ نہیں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنوں کے لیے. تو یہ عزت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے, یہ اگر آپ اسکیم آف ایونٹس میں دیکھیں گے, اسکیم آف ایونٹس, کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے, اور جو جس طرح سے فرشتے روح لے کر جاتے ہیں, تو ایمان والوں کی روح جس طرح سے عزت کے ساتھ لے جائی جائے گی, جس طرح سے ان کا معاملہ ہوگا, قبر میں جو معاملہ ہوگا, اور جس طرح سے ذلیل کیا جائے گا کفر کرنے والوں کو ان کی موت کے وقت سے لے کر, جس طرح سے ان کو مار مار کے ان کی روح نکالی جائے گی, جس طرح سے قبر میں ان کا حال ہوگا, جس طرح سے قیامت کے دن ان کا حال ہوگا, جس طرح سے جہنم کے عالم میں ان کا حال ہوگا. اور منافقین کے بارے میں فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے آگ کے سب سے نچلے لیول میں وہ ہوتے ہیں, وہ ہوں گے. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عزت ہمارے ہاتھ میں, لیکن حقیقت میں عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. اور عزت ہمیشہ یاد رکھیے, دنیا میں مشکل حالات میں بھی ہو, غریب بھی ہو, تو بھی اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, عزت ہے, رسول کی عزت ہے, اور مومنوں کے لیے عزت ہے. اور دنیاوی طور پر اگر ہم ایمان پر جمے رہیں اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیا, غلبہ دیا, کامیابی دی. اور اس چیز کی کئی ساری مثالیں قرآن میں حدیث میں ہمیں ملتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ لوگوں کا رانگ کنسپشن کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں عزت کیا ہے, عزت کیا ہے, ہماری معاملہ ہے. عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اللہ کے ہاتھ میں. آپ دیکھو گے منافقین کی ذلت کی بات کیا ہے کہ لوگ ان کے ہولو پن کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے اندر کی خالی پن کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے باتوں کی خالی پن کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے باہر کا اپیئرنس, جسم خالی باڈی ان کی ہو سکتا ہے دکھ رہی ہے اچھی, لیکن وہ سمجھتے ہیں عزت اس وجہ سے ہماری جو باڈی اچھی دکھتی ہے اس وجہ سے عزت ہے ہماری. لیکن حقیقت کیا ہے, ان کے جو ساتھ والے بھی ان کی حیثیت کو جانتے ہیں. مطلب وہ جو ذلیل ہوتا ہے نا, ان کی ساتھ والے بھی ان کو ذلیل سمجھتے ہیں.
یہ بات یاد رکھیے. مطلب یہ نہیں ہے معاملہ کہ جیسے ان کے ساتھ والے بھی ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ اندر اندر باہر بھلے ہی بتائیں, لیکن اندر اندر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں کتنے ذلیل انسان ہیں, یہ ذلیل انسان ہے. مطلب یہ معاملہ ہے. اور مومنوں کے تعلق سے بھلے ہی وہ باہر سے دشمنی کرے, لیکن اندر اندر فیل کرتے ہیں کہ یہ کتنے عزت دار لوگ ہیں. ہاں, یعنی کہ دشمنوں کے دل پر بھی غلبہ آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا رعب اور غلبہ ہوتا تھا ان کے دشمنوں کے بھی دل پر. تو بھلے ہی باہر سے دشمنی میں کچھ کہیں, لیکن اندر اندر کوئی چیز تو ان کے پاس بھی پہنچتی ہے. ہاں, یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے, اللہ کے دین کی خدمت کریں گے, اللہ کے دین سے جڑیں گے, ہمارے لیے بھی عزت ہے, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوال ان کو پوچھنا ہے, پوچھ سکتے ہیں یہاں تک. ہاں, مختصر میں پوچھ لیجئے. 3 آیتیں باقی ہیں جو میں پڑھوں گا انشاءاللہ, پوچھ لیجئے یہاں تک. منافقین کا ٹاپک یہاں پہ 8 نمبر آیت میں ختم ہوتی ہے. تو 8 نمبر آیت تک ہم نے کیا دیکھا, منافقوں کے تعلق سے خاص یہ 8 آیتیں ہیں, اور کئی خصوصیات, کئی کوالٹیز ان کی آ چکی ہے یہاں پر. جی, پوچھنا ہے کچھ تو پوچھ لیجئے, انمیوٹ کریے اپنے آپ کو ڈائریکٹ. السلام علیکم. جی, سر وعلیکم مجھے السلام ورحمۃ اللہ. جی, سر مجھے یہ پوچھنا تھا, اگر بنا غلطی کے ہم سے اگر کوئی جھگڑا کرے یا پھر کوئی چغلی کرے تو ہم کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں, یا پھر مطلب ہماری کوئی غلطی نہ ہو وہاں پر؟ ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے آخری ایریا میں گھر کی اس شخص کو, من ترک المراء وان کان محقا, جو صحیح ہونے کے باوجود حجت نہ کرے. جو صحیح آپ کو پتا ہے میں ہی صحیح ہوں, لیکن پھر بھی آپ بولا نہیں حجت کرنا نہیں ہے, تو جنت کے گھر میں آخری ایریا میں گھر کی گارنٹی آپ کی. جزاک جی اللہ خیرا. جی, ان سے وہی یہی ہے. سوال تھا پھر کہ جی, بنا غلطی کے کوئی مطلب دوسروں ہاں کے پاس شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ایسی غلطی کیے جی. ہوئے, اگر وہ نہ اچھا, کیے ایک ہوئے. صحیح ایک بات, جزاک اللہ خیر. تو موضوع کے تعلق سے ایک اور بات, ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایک چیٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا, وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جمعہ میں پڑھا کرتے تھے. یعنی جمعہ میں 2 جوڑیاں تھیں, ایک سورہ فلق سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ سورہ 87 اور سورہ 88. اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے. یہ بھی ثابت شدہ فضیلت ہے یہ سورہ کی. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں سر, ایک سوال ہے جی بھیا, ایک سوال یہ آیا, ینفدو کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ینفدو ہے, یہ ینفدو جو ہے نا, اس کا مطلب ہے بکھر جانا, چھوڑ دینا. اور انفدا ینفدو سے ہے, انفدا ینفدو باب انفعال سے ہے, کیا مطلب ہے چھوڑ دینا, بکھر جانا. اور قرآن میں یہ جو ہے 3 جگہوں پر ہے, 3 جگہوں پر ہے. آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم دل ہو. اگر آپ سخت دل ہوتے اور غلیظ اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے, لنفضوا من حولک, کی آپ کو چھوڑ کر کے بکھر جاتے. ہاں, اور سورہ جمعہ میں بھی آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, جب نماز نہیں, جب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, جب وہ تجارت یا لہو دیکھتے ہیں, کھیل دیکھتے ہیں, تو آپ کو چھوڑ کر وہاں بکھر جاتے, چلے جاتے ہیں. تو انفدو کا مطلب آپ نے دیکھ لیا ہوگا. جی, یہ میں نے میتھڈ اس لیے بتایا کہ آپ کو کبھی کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طرح سے جا کر آپ یہ ایپ میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ خود بھی. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھیں. کوئی سوال؟ چلیے فنش کر لیتے ہیں, پھر اور سوال لیں گے انشاءاللہ. اب یہاں تک یہ دیکھنے کے بعد اب ہمیں بچنا ہے اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص باتیں بتائی ہے, جو خاص, کیونکہ موضوع چل رہا تھا منافقوں کا موضوع, سورہ منافق ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ منافقون. ہاں, تو اب یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں. یا ایھا الذین آمنو, کیسے ہم بچیں وہ چیز سے. اللہ تعالیٰ نے ابھی مومنوں سے خطاب کیا ہے, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے, غافل نہ کر دے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے. اچھا, یہ غور کریے کہ یہ ان ذکر اللہ جو ہے نا, ان ذکر اللہ, تو سورہ جمعہ میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ سورہ جمعہ میں ان ذکر اللہ ہم لوگوں نے پڑھے تھے سورہ جمعہ میں, ابھی وہ آیت آئی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی, یہاں پہ کیا ہے؟
آیت نمبر 11 ہم نے پڑھے تھے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. ہاں ان ذکر اللہ جو ہے کیا چیز ہے جو غافل کرتی ہے. سورہ جمعہ اب جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھے تھے, سورہ جمعہ میں 2 چیزیں تھیں, خیر من اللہو ومن التجارہ. ہاں خیر من اللہو ومن التجارہ. دیکھیے غور کریے, یہاں پہ آپ یہ دیکھیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. ہاں دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کون سی چیزیں روکتی ہے؟ تجارت اور لہو و لعب جو چیزیں ہیں نا, یہ 2 چیزیں روکتی ہے. تجارت روکتی ہے, بزنس کے چکر میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور لہو و لعب کھیل کود یہ سب چیزوں کے چکر میں اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھی تھی. سورہ جمعہ میں کیا بات تھی؟ جو سینٹرل جو تھیم سورہ جمعہ کی دوسری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی رسول کو بھیجا جو 4 چیزیں کرتے ہیں. اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, اور تمہاری تزکیہ کرتے ہیں, تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. تو یہاں پر یہ سورہ کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے کہ ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے کون سی چیز دور نہ کر دے تمہیں؟ لا تلہکم اموالکم, تمہارا مال اور تمہاری اولاد, یعنی مال اور اولاد یہ 2 چیزیں تمہیں ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا کرے گا مطلب غافل ہو جائے گا, دور ہو جائے گا اللہ کی یاد سے, مال کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا, وہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو خاسرون, نقصان اور خسارے میں سے ہیں. جو ایسا کرے گا, کیا کرے گا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا اپنے مال یا اولاد کی وجہ سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, نقصان اور خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پہ ہمیں خطرہ بتایا گیا مال اور اولاد. دیکھیے اولاد جو ہے, کوئی کہے اولاد کیسے خطرہ ہے, تو اور مال کیسے خطرہ ہے. اگر میں سوال آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ لوگ بتاؤ کہ مال کیسے خطرہ ہو سکتا ہے, اولاد کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یہاں پہ خطرہ بتایا گیا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, اور یہی سیم خطرہ جب ہم سورہ تغابن سے پہنچیں گے اور خاص طور سے سورہ تحریم میں پہنچیں گے تو وہاں بھی ہمیں بہت زوردار بتائی گئی بات. جی کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ حرام حلال کا بنا سوچے کمانا. بالکل صحیح. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد ان کو یہ چیز چاہیے, میں ایسی چیز لوں. حرام و حلال کا فرق کیے بغیر بس کیسے بھی کر کے مال لانا ہے تاکہ اولاد کو بہتر سے بہتر دے پائے, اور تاکہ وہ لوگ خوش ہو. لا تلہکم, ہاں لا تلہکم دور کر رہی ہے, اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے اولاد کی یہ محبت. تو یہ لمٹ میں رکھو, اولاد کی محبت بھی لمٹ میں رکھو, مال کی محبت بھی لمٹ میں رکھو. مال ذریعہ ہے, اولاد بھی کیا ہے ہمارے لیے دنیا میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے, یہ اصل چیز ہے, وہ آخرت کے انویسٹمنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جب اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا تو لوگ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں. ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے دور نہ کریں. جی اور بتائیے مثال. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کی وجہ سے ماؤں کی نمازیں اکثر ضائع ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ان کے لیے ایک رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے. بچوں کے اوپر ترس کھا کے ان کو سونے دینا, فجر کے لیے نہ اٹھانا. جی ان کی محبت, یعنی ارے میرا بچہ سونے دو, اس کو نماز پڑھا رہے نہیں ہے, اس کو بچہ بول رہا ہے فلم دیکھنے دو, بچہ بول رہا ہے مجھے یہ کرنے دو, حرام اور غلط چیز ہے, بچہ بول رہا ہے مجھے پیسے دو اس چیز کے لیے. تو وہ اولاد جس کو انڈلج کراتے ہیں لوگ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں, خود اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اولاد ان کے لیے خطرہ ہے. ہاں فاولئک هم الخاسرون, نقصان اور خسارے میں ہیں وہ لوگ, نقصان اور خسارے میں. اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں اپنی اولاد کو بعض لوگ, اپنے ہاتھوں کو برابر اٹھاتے ہیں, اسکول کے لیے برابر اٹھاتے ہیں, نماز جی بعض, جی بالکل اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں, نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. 5 بجے بھی اٹھانا ہے تو اسکول کے لیے اٹھائیں گے. جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, غافل نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. مما رزقناکم, اب یہ من جو ہے اس میں سے خرچ کرو, یعنی پورا کے پورا خرچ کر دو نہیں کہا گیا کہ سب مال تیاگ دو, سب خرچ کر دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا رزقناکم, ہم نے تمہیں دیا. ہاں مال جو ہم نے تمہیں دیا, جو رزق دیا, مال بھی نہیں ذکر ہے, رزق دیا. رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا, جو رزق دیا
اسے خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے کیا کرو؟ خرچ کرو. اچھا یہاں پہ غور کریے، یہ انفقو جو ہے نا، انفقو، انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو کہتے ہیں. اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ ایمان میں نقلی ہونا، ایمان اصلی نہیں ہے، باہر دکھا رہا ہے. انفاق، نفاق کیا ہے؟ باہر سے مسلم اندر مسلم نہیں ہے. انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا. ہاں، انفاق کیا؟ خرچ کرنا. اور نفاق کے علاج میں انفاق ذکر ہے، مطلب نفاق کے علاج میں یہی سورہ کے اندر انفاق خاص ذکر ہے. انفاق آپ دیکھیے سلیوشن ہے، یہ 9 10 11 جو ہے نا سلیوشن ہے تاکہ ہم لوگ اس پرابلم سے بچ سکیں. تو کیسے بچنا ہے؟ اپنے آپ کو منافقت سے کیسے بچانا ہے؟ اپنے آپ کو نفاق سے کیسے بچانا ہے؟ انفاق سے بچانا ہے، خرچ کر کے بچانا ہے. کیا چیز سے خرچ کرنا ہے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب رزق کے طور پر کیا ہے؟ مال بھی رزق ہوتا ہے. جو صحت ملی آپ کو، صحت مندی ہے، فری ٹائم ہے، کیا ہے؟ ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، کیا ہے آپ کے اندر ایبلٹی؟ خرچ کرو اسے اللہ کے راستے میں. اسے خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. موت آ جائے پھر ختم، پھر تو کچھ نہیں کر سکتے. موت آنے سے پہلے کیا کرو؟ خرچ کرو اسے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات سے پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. خرچ کرنا ہے، جو رزق اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. اچھا غور یہ کریے کہ کون سے خاص رزق کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے؟ مال اور اولاد کا ذکر ہے کہ مال کو خرچ کرو، اولاد کو خرچ کرو. تو اولاد کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگانا ہے. بعض اوقات کیا ہے کہ لوگ اولاد کو وہ ڈائریکشن نہیں دیتے، دین کا علم حاصل کرنا، ان کو خرچ کرنا. ہاں، اولاد بھی کیا ہے؟ رزق ہے. مما رزقناکم، اولاد بھی رزق میں شامل ہے کہ نہیں؟ خاص طور سے جو رزق اوپر جو چیز ذکر ہے، مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو اسے. اور یہ مال میں سے خرچ کرو نہیں ہے، مال میں سے خرچ کرو ہے دوسری جگہوں پہ قرآن میں آپ کو ملے گا، لیکن اس جگہ پہ رزقناکم ذکر ہے، جو رزق کے طور پہ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صلاحیتیں بھی آتی ہے، اولاد بھی آتی ہے. اولاد کو خرچ کرو، اولاد کو بھی خرچ کرو اللہ کے دین کے راستے میں. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ماں باپ بیریئر بنتے، ماں باپ نہیں چاہتے، نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب چیز میں کہاں ٹائم ڈال رہے ہو. تو انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی، اور وہ تب کہے گا اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تو مجھے تھوڑی مہلت دے دیتا، ایک قریبی وقت کی مہلت، ایک تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فاصدق، تو میں یقیناً صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا. ہاں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک شخص جس کی جان جاتی ہے اور چلی گئی، مال ویسے کہ ویسا رہ گیا دنیا میں، اب اس کو احساس ہو رہا ہے، ارے اللہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیتا تو میں جا کے خرچ کرتا اسے. ہاں، میں اس مال کو خرچ کرتا اللہ تیرے راستے میں، میں اس اولاد کو کچھ انسٹرکشن دے کے آتا تھا تیرے راستے میں نیک کام کرنے کی، قربانی دینے کی نصیحت کر کے آتا. فاصدق واکن من الصالحین، اور میں خود نیک لوگوں میں سے بن جاتا. تو میں آپ کو بتاؤں میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے بات آ رہی ہے، مما رزقناکم. اور آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کو بھی نیک راستے پہ دین کی خدمت کے لیے لگانے کے لیے، ان کو لگتا ہے نہیں یہ تو یہ نہیں کرے، یہ کام نہ کرے، یہ دین کی دعوت کا کام، یہ دین کے علم حاصل کرنا، کسی کو پہنچانا، نہیں یہ سب نہیں کرے. ہاں، کوئی اور کرے ٹھیک ہے، میرا بچہ نہ کرے. تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اولاد جو نیک راستے پہ اگر لگے گی وہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگی، کہ کل جا کے وہ ماں باپ کو افسوس نہ ہو کہ کاش میں کچھ اچھا کر کے آتا تھا، کہ وہ یہ الفاظ کہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. کتنے مضبوط الفاظ ہے، کتنی ایک حقیقت کی بات ہے. جو اللہ غیب کا علم جاننے والا، وہ جانتا ہے انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے اور تب کیا کیا باتیں بولتے ہیں مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری وحی قرآن کے اندر بتا دیا کہ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، مطلب تم نہ کہو ایسی بات، آپ اور میں نہ کہیں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اگر تھوڑی اجل قریب کی مہلت اگر مجھے مل جاتی تو میں بھی صدقہ کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، سمجھدار وہ ہے جو زندہ ہے تبھی کر لے، صدقہ کر دے، نیک راستے میں خرچ کرے، جو رزق کے طور پہ اللہ نے تمہیں دیا اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. تو یہ سمجھدار انسان ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو نفاق سے بھی بچا لیتا ہے، منافقت سے بھی بچا لیتا ہے. کیونکہ منافق کا معاملہ کیا ہے نا، وہ دنیا کو اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے وہ فیل ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور بھٹکتا پھرتا ہے. اس کی زندگی وہی ہوتی ہے، فرسٹریشن کی زندگی. آخری آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا کسی بھی جان کو. نفسن یہ معرفہ نہیں نکرہ ہے، کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلها، جب اس کی مدت آ جاتی ہے، جب اس کا وقت آ گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور مہلت نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز کے تعلق سے جو تم کرتے ہو، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے. مطلب کیا؟ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو میرے بھائی میں بہنیں سمجھ لیں کہ بعض اسکالرز نے یہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کرا ہے کہ ایک انسان کا جو زندگی کا سم ٹوٹل ہے نا، جو کر رہا تھا، اگر اسے بہت لمبی مدت بھی ملتی نا، خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے تھے نا وہی کرو گے. مطلب ایک ہوتا ہے نا پلس مائنس تھوڑا ایوریج، آپ اپنی زندگی میں کیا ہو، اگر آپ کو 1000 سال بھی جینے ملے نا وہی کروں گی. ایک ٹرینڈ مل جاتا ہے، ایک فائنل جو مرتے ٹائم تک جو ایک انسان کر رہا ہے نا، مرتے ٹائم پر یہ اس کا ہے، یہ انسان یہ ہے. اب اس کو 1000 سال ملے، 1 کروڑ سال ملے، یہ ہے وہ انسان، وہ یہی ریپیٹ کرے گا، یہی پیٹرن ریپیٹ ہوگا کنٹینیوس. واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس چیز کے تعلق سے اللہ باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ اینڈ ڈیٹ دے دی، تمہاری اینڈنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب ختم ہوگی تب مہلت نہیں ملے گی. اب ایگزام کا رزلٹ کوئی دیکھے اور پھر بولے نہیں ابھی میں جانتا ہوں صحیح جواب، اب میں جا کے صحیح لکھ کے آؤں گا. ارے بیوقوف، تبھی ایگزام میں لکھنا چاہیے تھا. یہاں پہ تم آ کے بول رہے ہو کیا فائدہ ہے؟ تو ابھی تو رزلٹ آؤٹ ہو گیا. تو جب مر گئے، مرتے ٹائم پر روح لی گئی، مار کے اس کی روح نکالی گئی، تب ایک انسان میں عقل آئی، ارے کاش کہ میں جا کے اچھے کام کر کے آتا. تو یہ جو آپ کو پتا ہے جتنے لوگ آج گناہوں کے راستے لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے راستے لیتے ہیں، کچھ لوگ دشمن بنتے ہیں اسلام کے، اس تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے بس. جب ان کی جب جان جائے گی نا، تب اس سب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. وہ ٹائم پہ ہی سب عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو وہاں کی عقل ٹھکانے سے آنے سے پہلے دنیا میں ہی سمجھ جائے، وہ سمجھدار انسان. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ہمیں 3 آیتوں میں بہت اہم نصیحت ملتی ہے ہماری لائفز کے لیے، اور ہمیں یہ بات کو خاص خیال رکھنا چاہیے 3 آیتوں پہ کی طرف، 3 آیتوں میں جو بات دی گئی ہے. ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ اس موضوع کے متعلق مختصر میں جو بھی سوال ہو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنی کلاس آج کی ختم کریں گے. جی یہ کون سا ایپ ہے؟ شکیل بھائی ذرا ایپ کا لنک ڈال دیجیے. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، سوال آپ کو پوچھنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. پندرہ چیزیں ہو گئی وہ. ہاں 15 پوائنٹس ہو گیا نا، الحمدللہ. جی مجھے ایسا لگا کہ کہیں تھوڑا زیادہ لگ رہے تھے، مجھے 15 سے بھی زیادہ لگ رہے تھے. تھوڑا وہ زیادہ ہو گیا، جی جی وہ زیادہ ہو گئی جی. اس کو ملا دی، معافی نہیں مانگتے تکبر. ہاں کچھ پوائنٹس کمبائن کر سکتے ہیں جی، تاکہ 15 جی 15 خصوصیات ہم نے دیکھے منافقین. یس ایک ہاتھ اوپر ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا. شاید شکیل بھائی ابھی نہیں ایکٹیو یہاں پر، تو آپ میں سے کوئی اگر ان کے پاس ایپ کا لنک ہو. اچھا آ گیا لنک آ گیا چیٹ میں. جی جزاک اللہ خیر شکیل بھائی. جی یس سسٹر آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں، اگر دوسرے ہمارے بارے میں غلط بول رہے ہیں تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے پھر یا اللہ کے سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، نصیحت دینا، کلیریفائی کرنا، بتانا، یہ تو ہے اس اعتبار سے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کی وائفز میں سے، ہماری ماؤں میں سے ایک آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. تب ملنے کے لیے ہماری مدرس میں سے کوئی مدر آئیں، غالباً شاید صفیہ رضی اللہ عنہا تھی if I'm not mistaken. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگی تو ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک پہنچے، تو 2 لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف کے ساتھ دیکھا، ایک خاتون کے ساتھ دیکھا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رسلکما، تم دونوں دھیان دو، یہ میری بیوی فلاں فلاں ہے. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم،
شیطان ایک انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، جیسے کہ خون دوڑتا ہے ایسے شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اس بات سے ہمیں کیا پتا چلا کہ وہ لوگ بدگمانی کر سکتے تھے کہ کون عورت ہے، ملنے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کلیریفائی کر دیا تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے، اور شیطان کے پلان کو فیل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی تو سر آپ سمجھانا ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا، ان کے لیے لوگ سب کچھ ہوتے ہیں، اور لوگ اگر ناراض ہے، لوگ اگر بدگمان ہے، تو پوری طرح سے ان کی زندگی اتھل پتھر ہوتی ہے، ڈسٹربڈ ہوتی ہے. تو ان کے لیے ایک نصیحت یہاں ہے، کہاں ہے کہ عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بات ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو اس میں ان کو رب مت بناؤ، رب پبلک کو رب مت بناؤ. لوگوں کے لیے لوگ 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 ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا. تو ان کے لیے ان کا رب اللہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، ان کے لیے لوگ سب کچھ ہے. نہیں بناؤ، اتنا زیادہ اسٹیٹس مت دو یہ لوگوں کو، ان کی جگہ پہ رکھو. اب بتانا ایک معاملہ تھا، آپ نے واضح کر دیا، عزت و ذلت کا مالک اللہ، فکر نہیں کرتے. جی سر، جزاک اللہ. وہی ہے. جی چلیے آخری سوال ہم ایک لے لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. اگر کوئی اصلاح کرنا چاہ رہے کسی ان کی کوئی بیڈ ہیبٹ کو لے کر، یا لیکن اس میں سدھار اتنا سچے دل سے پھر نہیں آتا، مایوس ہو جاتے ہیں. ان کے جیسے لکھا گئی ہے ہم سے یہ گناہ ہو رہا، کتنا چاہ رہے ہیں بھی تو نہیں ہو رہا، سچے دل سے چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے، تو کیا کریں؟ منافق ہیں کیا ہم؟ ایسے تھاٹس آتے ہیں. اوکے، ایک منٹ، میں آپ کے سوال کو برابر سے نہیں سمجھ پایا. آپ پھر سے بتائیں کہ خود کے تعلق سے کوئی انسان کہہ رہا ہے یہ، یا کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مطلب کوئی انسان خود کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں، یا دوسروں کے تعلق سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہاں، اپنے بارے میں بھی اور کسی کو سمجھانے میں بھی چاہتے ہیں اصلاح کرنا لیکن ہو نہیں پا رہا. اوکے، کیا ہم ایسے تھاٹس آتے ہیں؟ وہ منافق ہے کیا؟ ہاں ٹھیک. دیکھیے پہلے تو چیز ہم بری عادت چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، کتنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. جی دیکھیے اس میں فرق کرنا چاہیے. ایک چیز اپنے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں، پھر دوسروں کی بات بتانا. کہ پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی میری بہنیں، کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اور آپ کو مشہور حدیث پتا ہوگی کہ نافق حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اور وہ نکلے باہر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہی کہا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ان سے دور ہوتا ہوں تو کم ہوتا ہے. تو یہ چیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے بھی وقت ہے، اس کے لیے بھی وقت ہے. مطلب ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ایمان کبھی بہت بڑھتا بھی ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑھتا بھی ہے ایمان اور گھٹتا بھی ہے. تو یہ بات کا ہم سب کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے تعلق سے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھیں. ہم اپنے تعلق سے انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے تعلق سے بھی ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے. جہاں پہ ہم نے سوچے کہ یہ فلاں فلاں ہے، اس کے دل پہ مہر ہے، یہ تو سمجھنے والا نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا ہے، اگر پیشانی پہ لکھا ہوتا کہ دل پہ مہر ہے، پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے یہ پکا منافق ہے، اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، تو بھی اعلیٰ قلوبہم، تو پھر معاملہ الگ ہوتا. لیکن پیشانی پہ نہیں لکھی ہے نا. دیکھا جاتا ہے بعض لوگ کبھی کبھی بہت سخت ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر زندگی کا ایک دور آتا ہے. کبھی کبھی زندگی اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرتی ہے نا. کسی ایک زندگی کے مرحلے میں جا کے ان کو بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 5 سال پہلے کسی نے وہ کچھ بات بولی تھی، 5 سال بعد جا کے سمجھ میں آتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے تعلق سے جلد بازی مت کرو. ان کے تعلق سے جلد بازی مت کرو، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. یہ سب ہمیں بات ملی ہے. لیکن یہ جہاں پر اجتماعی مسائل ہوتے ہیں مسلمانوں کے، تو اس میں ایسے لوگوں کے تعلق سے آگاہ رہنا یہ ہمیں ملتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے آگاہ رہو، دھوکے میں مت پڑ جاؤ. لیکن انفرادی طور پر ہم لوگوں کو ایسے ججمنٹ کریں گے، نصیحت کے طور پہ شک کی نظروں سے دیکھیں گے، پھر کوئی نہیں بچتا ہے. ہاں، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، آخری سوال، ایک دو سوال لے لیتے ہیں. ایک آخری سوال
ہاتھ جو اوپر ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں, اور ایک چیٹ میں سوال آیا ہوا ہے. جی جی بہن, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اگر ہمیں کچھ ایمان میں ہماری کمی ہے یا ایمان میں پختگی نہیں ہے ہمیں, تو کیا ہم اپنے اللہ کے ذکر ہونے والے مجلسوں میں شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیتے؟ کیا مطلب وہ ہے, مطلب زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور مجالس میں اٹینڈ کرنا تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے؟ ہم اگر مطمئن نہیں ہے تو کیا کس حد تک یہ سوال ہے مطلب؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا, اور اس سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے ایک پوائنٹ کہ اگر ایک انسان اپنے اندر کمزوری دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ ایک چیز غور کریے, ان ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے دور نہ ہو جائے. اور اللہ کی یاد سے دور ہونا یہ طریقہ ہے کس طرح سے ایک انسان کے دل میں منافقت آتی ہے. تو اللہ کی یاد سے اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے اندر ہمارا دل بچا رہے گا, یہ سارے پرابلم سے بچا رہے گا. تو اللہ کی یاد سے کیسے جڑیں؟ اللہ کی کتاب قرآن, جس میں شفاء لما فی الصدور, لوگوں کے سینوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. تو دین کے علم کی مجلس ہیں, کیونکہ جس کے اندر علم ملتا ہے, کیونکہ منافقین کے بارے میں کیا آیا یہاں پر, لا یعلمون, ان کے پاس علم نہیں ہے. اور علم کی مجلسوں میں ہمیں تفقہ ملتا ہے, دین کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. منافقین کی کوالٹی کیا ہے, لا یفقہون. تو ہمارے اندر یہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں, علم کی مجلسوں سے, لا یعلمون, لا یفقہون, یہ سب جو پرابلمز ہیں منافقین کے, ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے, تاکہ میڈیسن کے طور پر ایسے بھی کرنا چاہیے, نیک کام ہے, آگے کے مرحلوں تک پہنچنے کے لیے, اونچے درجات تک پہنچنے کے لیے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے. لیکن اگر پرابلم ہے تو اور زیادہ کرنا چاہیے, ریمیڈی ہے نا, دوا ہے, علاج ہے, تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں. اوکے, آخری سوال آج کا لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کچھ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے, لیکن وہ کوئی اور بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں, اس لیے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیا یہ صحیح ہے؟ پلیز بتائیں. دیکھیے, ایک نیک کام ہے کہ کسی اور کے بچوں کو بھی آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں, وہ بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا, یہ بہت بہترین چیز ہے, الحمدللہ. لیکن اپنے بچوں کو نہ بنائیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا تو وہ مال خرچ کر رہے ہیں, لیکن رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا, ہاں, جو یہاں پہ دیا ہے نا, جو اولاد اللہ نے تمہیں دیا, وہ نہیں خرچ کر رہے ہیں, وہ اولاد کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, بلکہ انویسٹمنٹ ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ خاص طور سے میں دیکھتا ہوں کہ بعض علاقے ہیں, جیسے انڈیا کے بعض علاقے ہیں, آپ دیکھوں گے کہ مہاراشٹرا سائڈ کی میں بات بتا رہا ہوں, کرناٹکا میں دیکھوں گے, اور یہ سب جگہوں پہ ذرا بھی مزاج نہیں کہ کوئی ایک آدھ بچے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, دین کی دعوت کے لیے تھوڑا اس کو اسپیشلائز کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% وہ, لیکن زیادہ زندگی میں اسپیشلائز ہو جائے وہ, کہ وہ دین کی دعوت کا کام کریں. ایسے مزاج بالکل نہ کے برابر ہے. تو اسی وجہ سے پورا کا پورا انڈیا ڈیپینڈنٹ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یو پی اور بہار کے بھائیوں میں, جھارکھنڈ کے بھائیوں میں مزاج ہے کہ بھئی ہمارے بچوں میں ایک بچہ تو دین کا علم حاصل کرے, دینی تعلیم حاصل کرے, دین سکھائے. تو وہ لوگ اپنے جو ان کو رزق کے طور پر ملا ہے, جو اولاد ملی ہے, اس میں سے کسی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, اور اس کا فائدہ پورے انڈیا کو مل رہا ہے کہ ہمیں پورے انڈیا کو علماء کرام ملتے ہیں وہ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. تو لیکن بعض لوگوں کا چلو وہ بھی قربانی کا جذبہ بھی نہیں ہوتا ہے, بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن ایسے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو ڈالتے ہیں. اور جبکہ ہم آپ کو بتائیں آج تو بہت سارے آپشنز ہیں الحمدللہ, دینی علم حاصل کرنے کے بہت سارے بہترین طریقے ہیں, یہاں تک کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے, خود آپ بڑے ہو تو بھی آپ علم حاصل کر کے الحمدللہ امیجن کر سکتے ہو کہ کچھ وقت اور مدت کے اندر آپ خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گے انشاءاللہ. اور تو یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے اپنے آخرت کے لیے, اور خرچ کرنا چاہیے, اس سے ہم منافقت سے بچتے ہیں, خرچ کرنے سے منافقت سے بچتے ہیں, انفاق سے کرتے ہیں تو نفاق سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, ایک اور سوال آپ کسی کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا آخری سوال, پھر ہم فنش کریں گے اپنی کلاس آج کی. ہاتھ اٹھا لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, جیسے سر اب ہماری رشتہ داری میں اگر خاص رشتہ داری میں اگر کوئی جھگڑا ہو تو ہم ان کو بات کرنا چھوڑ دیں, پھر اگر اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کے خاطر پھر بات کریں, اگر پھر وہ جھگڑا کرے تو کیا ہمیں بار بار ان سے بات کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے, قطع تعلق ہی نہیں الاؤڈ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی قریبی جائیں, قریبی دوست بن جائیں, وہ نہیں کہا گیا ہے. لیکن قطع تعلقات ختم کرنا, کٹ کر دینا, دیکھو تو منہ پھیر لینا, سلام نہیں کرنا, گڈ بائے دور سے بچنا, کبھی خیر خائی نہیں کرنا, کبھی بیمار ہو تو عیادت نہیں کرنا,
کبھی مصیبت میں ہو تو اچھا مشورہ نہیں دینا، یہ سب نہیں الاؤڈ ہے. آپ کرنا ہوگا، قطع تعلقات نہیں کرنا الاؤڈ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تکلیف ہے کہیں سے تو آپ جا کے ایک دم قریبی دوست بن کے ان کے ساتھ صبح شام بیٹھ، یہ بھی نہیں ہے. یعنی دو ایکسٹریمز کے درمیان میں صحیح بات ہے. لیکن جنہیں رشتہ دار اللہ نے بنایا تو ان سے تعلقات ختم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ موضوع سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک بار کرے، اگر پھر وہ بھی دوبارہ بھی اگر ویسے ہی ہو تو کیا بار بار ایک لیول جو منیمم لیول ہے نا اتنا تو مینٹین کرنا ہی ہے. منیمم لیول جی منیمم کیا ہے؟ مطلب تعلقات ختم نہیں کر سکتے ہیں. جی جیسا بعض لوگ کرتے ہیں نا تمہارا میرا رشتہ ختم، ہاں جی آج سے ویسا نہیں کر سکتے کیونکہ رشتہ اللہ نے بنایا، ہم نہیں بنائے، تو اس میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم رشتہ ختم کر دیں. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو وقت ہو گیا ہے ہمارا. جی پوچھ لیجئے. جی آپ جیسا بولے کہ السلام علیکم، ابھی بہن بولی کہ مطلب تو ہم رشتہ داروں میں اپنا خطا تعلق کر سکتے ہیں کیا؟ اگر ہمارے پاس اگر آ گیا اللہ کی خاطر دوستی رکھنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، جیسا اگر کوئی ہمارے بیچ میں بول رہا ہے کہ تم اتنا سب کر رہے یہ کیا فائدہ ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، دنیا بھی دیکھو وہ دیکھو، تو ویسے لوگوں کے لیے کیا کرنا سر؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سنیے عنکبوت میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے جدوجہد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو فلا تطیعہما، ان کی فرما برداری مت کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ دنیاوی طور پہ تعلقات، اب سامنے والا کبھی مشکل میں ہو، بیمار ہے عیادت کرنا، اور کبھی مشکل میں ہو تو تھوڑا مشورہ دے دینا، دیکھو تو سلام کرنا. ہاں تو یہ سب ہمیں کچھ منیمم لیول ہے وہ کٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن محبت اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو ایک شخص ہے جس کے ماں باپ دشمن ہے، مطلب اسے دین کے خلاف بولتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی فرما برداری مت کرو اس چیز میں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر اسماء رضی اللہ عنہا آئیں کہ ان کی والدہ تو مشرکہ تھی، اور پوچھا انہوں نے کہ اصلی امی، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امک، کہ ہاں رشتہ داری رکھو. تو اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ بغض فی اللہ کی لمٹ کیا ہے، کہ بغض فی اللہ کی لمٹ کیا ہے، کہ آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے جو نافرمانی کی طرف بلائیں. مطلب دینی طور پہ آپ کو الاؤڈ نہیں کہ آپ محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ جب کسی سے محبت کرتے ہو اس کی چیزیں بھی، خصوصیات بھی ایک انسان کے اندر آتی ہے. اور ہماری محبت اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. تو یہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ. لیکن بغض فی اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قطع تعلقات کر دیں اور تعلقات ختم کر دیں اور دیکھیں تو منہ موڑ لیں، یہ نہیں. یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ہے. دونوں کے اندر فرق ہے ایکچولی. چلیے امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع ہمارا کور ہوا، اور ہم انشاءاللہ اگلی بار اس سورہ میں کتنی آیتیں؟ 11 آیتیں. اگلی بار انشاءاللہ ہم سورہ تغابن لیں گے، صرف سورہ تغابن انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب